السلام علیکم۔ مظہر برلاس حاضر ہے۔ نیا فیصلہ آ گیا ہے جی۔ پہلے دو فیصلے آئے، ایک قومی راز کے حوالے سے آیا سائفر پہ، عمران خان صاحب کو 10 سال قید ہوئی۔ پھر دوسرا فیصلہ آیا توشہ خانہ کے حوالے سے، یعنی آپ کرپشن کہہ سکتے ہیں، اس پہ 14 سال قید ہوئی۔ اور آج نیا فیصلہ آیا ہے ان کے نکاح کے سلسلے میں، جو عدت کا کیس تھا اس پہ ان کے نکاح کو منسوخ کر دیا گیا ہے، اور بشریٰ بی بی کو اور عمران خان کو 7 سال قید سنا دی گئی ہے، 5 لاکھ جرمانہ سنا دیا گیا ہے۔ تاریخ میں یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ کوئی جج کسی نکاح کو منسوخ کر رہا ہے۔ اب جو آئینی قوانین ہیں، آپ کو پتہ ہوگا، آپ پاکستان کی اگر تاریخ سے واقف ہیں تو یقیناً آپ جانتے ہوں گے کہ آئینی قوانین ایوب خان کے دور میں متعارف ہوئے۔ اس سے پہلے کہیں لکھا ہوا نکاح نامہ نہیں ہوا کرتا تھا، کہیں کاغذات پر کوئی نکاح درج نہیں ہوتا تھا، یہ زبانی بات ہوتی تھی۔ شروع اسلام سے لے کر ایسا ہوتا رہا کہ ایک لڑکی اور ایک لڑکا، یا ایک عورت اور ایک مرد نکاح کرتے تھے، اور کوئی ان کا نکاح پڑھا دیتا تھا، اور 2 گواہان ہوتے تھے۔ لیکن گواہان اگر مکر جائیں تو کیا نکاح منسوخ ہو جائے گا؟ گواہان اگر کہیں دشمنی ہو جائے ان کے ساتھ تو کیا نکاح منسوخ ہو جائے گا؟ یہ بڑا سوال ہے۔ اور اگر نکاح خواں جو ہے وہ آپ کا دشمن بن جائے تو کیا نکاح منسوخ ہو جائے گا؟ یہ بھی ایک اہم سوال ہے۔ اسلامی تعلیمات کا مطالعہ کیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ عورت کے بیان کو فوقیت دی جائے گی۔ تو جب عورت کہہ رہی ہے کہ اس کیس میں خاص طور پر عورت نے کہا کہ 7 ماہ ہو چکے تھے، تو اس کے بعد یہ خان صاحب سے نکاح ہوا۔ اب ہماری جو تعلیمات ہیں اسلامی یا شرعی تعلیمات، وہ کہتی ہے کہ 3 ماہ کی مدت ہونی چاہیے۔ اب جو مفتی سعید صاحب ہیں جنہوں نے نکاح پڑھایا، ان کے بارے میں بھی ایک بریگیڈیئر صاحب کہتے ہیں کہ وہ میرے ہمسائے تھے، ان کی شادی کسی عورت سے ہوئی، اور پھر مفتی سعید صاحب کی طلاق ہوئی کہ مفتی سعید صاحب عجیب و غریب فلمیں دیکھا کرتے تھے، اور ان کی بیوی نے ان سے طلاق لے لی، خلا لے لیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کیس میں جو فریقین ہیں متاثرہ، یعنی مرد اور عورت، ان کی بات کو ترجیح نہیں دی گئی، حالانکہ شرعی طور پر ان کی بات کو ترجیح دی جانی چاہیے تھی۔ لیکن یہ انوکھا فیصلہ آیا ہے۔ جیسے پہلے فیصلے آئے اور لوگوں نے، یا پاکستان کے ووٹرز نے، چونکہ الیکشن کا موسم چل رہا ہے، تو ووٹرز نے ان فیصلوں کا اثر نہیں لیا، تو میرا خیال ہے اس فیصلے کا بھی اثر نہیں لیں گے۔ ویسے تو پاکستان میں ایسے نکاح بھی ہوئے کہ نکاح کے 4 ماہ بعد بچہ پیدا ہو گیا، لیکن کسی نے نہیں پوچھا۔ اب یہ جو معاملہ ہے، اس پہ دیکھیے، جو ہماری شرعی تعلیمات ہیں وہ تو کہتی ہیں کہ عورت کے بیان کو فوقیت دی جائے۔ اب جب عورت نے کہا اور مرد نے کہا، جن دونوں نے شادی کی آپس میں، کہ قرآن پاک لایا جائے، ہم اس پہ حلف دیتے ہیں، تو قرآن پاک بھی نہیں لایا گیا، حلف بھی نہیں لیا گیا۔ اور اس کیس کو آپ دیکھیے کہ اتنی جلدی میں سنا گیا۔ ایک دن اس کی سماعت 12 گھنٹے ہوتی ہے، اگلے دن 14 گھنٹے ہوتی ہے، پھر فیصلہ محفوظ کر کے سنا دیا جاتا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک طرح سے پاکستان کے مقبول ترین لیڈر کو بدنام کرنے کی ایک کوشش ہے۔ یقیناً لوگ اس کوشش کو بھی رد کر دیں گے، مسترد کر دیں گے، اور جن لوگوں کا یہ خیال ہے کہ ایسی سزاؤں سے یا ایسے فیصلوں سے ووٹر جو ہے وہ متاثر ہوگا، میرا خیال ہے ایسا نہیں ہوگا۔
ووٹر پہ یہ فیصلے اثر انداز نہیں ہوں گے، بلکہ عمران خان کے ووٹ بینک میں اضافہ ہوگا۔ اس کا آپ ثبوت دیکھ لیجئے گا 8 فروری کو۔ 8 فروری کی شام جو ہی ہوگی تو عمران خان کے مخالفین منہ چھپاتے پھریں گے۔ اللہ حافظ۔